قد أتانا الرسول هاديا للعقول. اب ہم سوال و جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ مائک پر ہمارے رضاکار جو ہیں وہ کوشش کریں کہ سب سے پہلے نان مسلم جو ہمارے غیر مسلم بھائی آئے ہیں ان کو ترجیح دیں. ساتھ ہی ساتھ جو عیسائی بھائی ہیں پہلے ان کو سوال کرنے کا موقع دیں. اور سوال کرنے سے پہلے جو سوال کرنے والے ہمارے بھائی ہیں وہ اپنا نام اور اپنا پیشہ بتانا نہ بھولیں. مائک نمبر 1 پر جو بھائی سوال کرنا چاہیں وہ فوراً سوال کریں. Good evening. I am Principal Ram Shinde, retired. I want to ask a question. جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ ہندو مذہب ہو، اسلام مذہب ہو یا عیسائی مذہب ہو، ان سب میں بہت سی سمانتا ایکویلٹی پائی جاتی ہے. پھر بھی ان مذہب کو لے کر صدیوں سے سنگھرش، کانفلکٹ اور من مٹاؤ کیوں؟ اس سندربھ میں میرا معنی ہے کہ یدی مذہبی آپ کو چاہیے تو انسانیت اینڈ نتھنگ بٹ انسانیت، دیٹ از مانو دھرم. یہ ایک نیا زمانے کی نئی تقاضا ہے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمارے ہندو بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ عیسائیت میں، اسلام میں، ہندو دھرم میں کافی یکسانیت ہے، پھر بھی سنگھرش ہے، ہمیشہ لڑنا جھگڑنا. ہم صرف ماننا چاہیے انسانیت، ہم ماننا چاہیے ہیومینٹی. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کتاب انسانیت کس نے لکھی؟ کیا پاتے کوئی کتاب جس کا نام انسانیت ہے؟ اسلام میں ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا تب تک جب تک وہ اچھا انسان نہیں. اگر مسلم اچھا انسان نہیں تو مسلم ہو ہی نہیں سکتا. اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکول 10 اسٹینڈرڈ پاس کرو، میں کہہ رہا ہوں گریجویشن کرو. تو انسانیت از 10 اسٹینڈرڈ، اسلام از گریجویشن، پوسٹ گریجویشن ایک دم. اس کتاب قرآن میں آپ ایک بھی آیت نہیں دکھا سکتے جو انسانیت کے خلاف ہے. میں جانتا ہوں کئی دشمن اسلام، کرٹکس آف اسلام نے کتابیں لکھی اسلام کے خلاف کیونکہ انہیں اسلام کا علم نہیں ہے. قرآن مجید کی ایک بھی آیت آپ مجھے دکھا نہیں سکتے جو انسانیت کے خلاف ہے. وہ انسانیت کے بارے میں ہی کہہ رہا ہے. آپ اگر جائیں گے کوئی جنگل میں اور آپ پھل کھانا چاہتے، آپ کو پتہ نہیں کون سا پھل زہریلا ہے کیا نہیں، تو آپ پوچھیں گے نا کس سے تو پوچھیں گے بھائی کون سا زہریلا ہے کیا نہیں. آپ خود اگر کوشش کریں گے تو بہت جلدی آپ غلط پھل کھا کے مر جائیں گے. آپ جب بیمار ہوتے جاتے ڈاکٹر کے پاس. صحیح؟ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی خدا نے انسانوں کو بنایا ہے. خدا سے بہتر کون جانتا ہے زندگی کس طریقے سے جینا چاہیے؟ خدا دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر، سارے ڈاکٹروں کو اکٹھا کریں گے اس سے بڑا ڈاکٹر ہے ہمارے بنانے والا. تو ہمیں یہ تحقیق کرنا چاہیے کہ ہمارے بنانے والا، ہمارا خالق، ہمارا خدا کس طریقے سے زندگی ہمیں چاہتا ہے کہ گزارے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کم از کم یہ مانیے کہ ایک کتاب، کم سے کم ایک کتاب خدا کی طرف سے 100% صحیح ہے. ہندو کہیں گا میری ویدا خدا کی کتاب ہے، عیسائی کہیں گا بائبل، مسلم کہیں گے قرآن. پھر میں کہتا ہوں جو چیز ان تینوں کتابوں میں یکساں ہے کم سے کم اس پہ تو عمل کرو. جو اختلاف ہے، اختلاف ہوتے، میں نہیں کہتا ہوں کہ ساری چیزیں یکساں ہے، اختلاف چیزوں کو بازو رکھو. کم سے کم جو یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرو. جتنے اہم مذاہب دنیا میں سب میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، بت پرستی حرام ہے، پیغمبر آنے والے ہیں، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ دنیا ایک امتحان ہے آخرت کے لیے. کم سے کم اس کے اوپر تو عمل کرو. کم سے کم ہم آج وعدہ کریں کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، ایک خدا کی، بت پرستی نہ کرے.
आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में माने। सैकड़ों हवाले हैं वेदा में जिसमें लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। बाइबल में भी लिखा है। तो मैं ये कह रहा हूं कम से कम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानो। इख्तिलाफ चीजों को बाजू रखो। इस तरीके से कम जो हमारा बनाने वाला हमारा खुदा हमसे चाहता है, यही सही इंसानियत है। मैंने तस्करा किया था, वेदा में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, शराब मत पियो। शराब मत पियो क्यों? अभी डॉक्टर क्या कहता है? छोड़ो, हमारा बनाने वाला जानता है शराब पी जाएंगे तो आप बहक जाएंगे, गलत काम करेंगे, आपको इतने बीमारियां होंगे, सिरोसिस ऑफ लिवर, कैंसर ऑफ द एसोफेगस, कैंसर ऑफ द लिवर, डैमेज ऑफ द ब्रेन, सैकड़ों बीमारी होते। तो जब हमारे बनाने वाला कह रहा है वेद के अंदर, बाइबल में, कुरान में, शराब छोड़ दो, शराब छोड़ दो, झगड़ा क्या इसमें? तो भी लोग शराब पीते। तो मैं ये कहता हूं जो यकसा है, सबसे अहम यकसानियत खुदा एक है, बुत परस्ती मत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मानो और उसका कहना मानो। इतना अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह इस दुनिया से नफरत हट जाएंगी और सिर्फ अमन रहेगा। अगला सवाल इस तरफ से करें, माइक नंबर 2 से। सलाम वालेकुम। मैं सांगली से मंदार काटकर, मेरा व्यापार है बैग बनाने का। जब मराठी बोलते हो जो चलता है तो बोलिए बोलिए। हाँ। मराठी में बोलिए। हां, पैगंबर ज्यावेळी कुराण एवढं व्यवस्थित आहे सगळं, मग ज्यावेळी मोहम्मद पैगंबर आले त्यावेळीच कुराणाचं हे उघड झालं, ह्याच्यावर काय लावून दिलं नाही? मैं मराठी समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं रीचेक किया हूँ क्या सही समझ रहा हूँ कि नहीं। मैं अंग्रेजी में महारत रखता हूँ, उर्दू थोड़ी बहुत जानता हूँ, मराठी समझता हूँ, क्योंकि जब मैं मेडिकल डॉक्टरी करता था तो मराठी में पेशेंट आते थे जो जितने लफ्ज मराठी के मला काय त्रास ताप येते क्या, ये तो अच्छी तरह से जानता हूँ। बाकी चीज जरा, भाई साहब का सवाल था कि कुरान मजीद नाजिल हुआ जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उसके पहले क्यों नहीं आया? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अहम सवाल। मेरा बेटा मुझसे पूछता है, कहता है अब्बा पिता मुझे डॉक्टर बनने का है, आप स्कूल में क्यों डाल रहे, डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में डालिए। भाई पहले तो आप स्कूल में जाइए, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, फिर कॉलेज, फिर मेडिकल कॉलेज। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला खुदा जानता है कि इंसान कब समझ सकेगा, तो सबसे पहले उनने वो वही नाजिल की जो इंसान समझ सकता है। फिर इंसान की जब तरक्की होने लगी, अल्लाह सुब्हाना व तआला खुदा जानता है कि 1400 साल पहले अभी इंसान ये कुरान को समझ सकेगा, और इसका जिक्र बाइबल में भी है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 और 14 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, आई हैव मेनी थिंग्स टू से टू यू बट ही कैन नॉट बेयर देम नाउ। मुझे बहुत कुछ आपको कहने का है लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। फॉर ही व्हेन द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ शैल कम ही शैल गाइड यू टू ऑल ट्रूथ। जब वो आएगा रूह हक, वो आपको सच्चाई दिखाएगा। बाइबल में इसका जवाब है, क्योंकि उस वक्त 1400 साल के पहले इंसानियत इस कुरान को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाती थी। इसीलिए जो अहम है, फंडामेंटल्स है, बुनियादी जो मैसेज है, पैगाम है, वो सारी किताबों में बुनियादी मैसेज क्या है? खुदा एक है, बुत परस्ती मत करो। उसके पहले शराब हराम कहां था कहां नहीं था वो इतना अहम नहीं है। अहम है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, खुदा की इबादत करो। उसके बाद एक पैगंबर आने वाला है। बाकी किताबों में, वेद के अंदर, उपनिषद में, बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, सारे किताबों में जो अहम मज़ाहिब के हैं उसमें लिखा हुआ है खुदा एक है, बुत परस्ती मत करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाला है। तो अल्लाह ताला जानता है इंसान के बारे में। जिस तरीके से मेरा बेटा जो 11 साल का है अभी मेडिकल कॉलेज नहीं जा सकता है, पहले फर्स्ट करो, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड जाओ, 11, 12, फिर मेडिकल कॉलेज। तो इसी तरीके से अल्लाह जो हमारा बनाने वाला, जो हमारा खालिक है, वो जानता है कब किस चीज इंसान समझ सकता है। तो 1400 साल पहले अल्लाह हमारा खुदा जान गया अभी सही मौका है। आखिरी कलाम कुरान भेजा, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद कोई भी कलाम नहीं आएगा अल्लाह की तरफ से, कोई भी वही नहीं, कोई भी पैगंबर नहीं।
اگر کوئی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ وہ پیغمبر ہے, اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کا. اور یہ صرف قرآن میں نہیں لکھا ہے, آپ کی کتاب میں لکھا ہے. کلکی اوتار انتم رشی ہے, بائبل میں لکھا ہے, بدھسٹ کتابوں میں لکھا ہے. تو اسی لیے جب وقت صحیح تھا, اللہ نے صحیح کتاب نازل کی اور آخری پیغمبر کو بھیجا. مائک نمبر 3 سے سوال کیا جائے. میرا نام رمیش کاملے ہے. آئی ایم اے لیکچرر ان انگلش. سنت کبیر داس جی نے کہا ہے ایک جگہ پہ, گیانی سے گیانی ملے تو کرے گیان کی بات, گدھے سے گدھا ملے تو ہوئے لاتھا لات. ابھی دو گیانی کیا بات کریں گے, پہلی تو بات یہ ہے. لیکن میرے جیسا اگیانی تھوڑا سا اب سے کچھ جاننا چاہتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے, میں پہلے کچھ 4-6 مہینے پہلے ایک پستک پڑھی ہے جس کا ٹائٹل ہے مراٹھی میں, جس کو میں ہندی میں ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہوں, صوفی واد کا انترنگ, جس کے لیکھک ہے ڈاکٹر علیم وکیل, جو کہ کچھ لیکچرر ہیں ان پولیٹیکل سائنس سنگمنیر کالج. اور انہوں نے اس بک میں کلیئرلی یہ مانا ہے کہ صوفی واد اور مسلم, اس پر بدھ دھرم کا بہت پربھاؤ ہے, بدھ کے وچاروں کا بہت پربھاؤ ہے. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو نو اینڈ یور آرگیومنٹ ان دیٹ فیور. سو از اٹ ٹرو اور فالس؟ بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک شخص نے کتاب لکھی ہے اور کہا ہے کہ صوفی دھرم, اسلام دھرم, بدھ دھرم کا بہت پربھاؤ ہے. از اٹ رائٹ؟ یہ صحیح ہے کیا؟ پہلا چیز, اسلام کو جاننے کے لیے آپ کو تحقیق کرنا چاہیے. اسلام کی کتاب کے بارے میں سب سے اول کتاب ہے قرآن. جو میں کہتا ہوں اسلام میں, وہ کوئی معنی رکھتا ہی نہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کی زیرو ان اسلام. اسی لیے میں تقریر میں کہتا ہوں کہ میں نے کہہ رہا ہوں قرآن میں لکھا ہے چیپٹر 5 ورس نمبر 90 میں شراب پینا حرام ہے. جو آپ شخص کا ذکر کر رہے ہیں, میں ان کے بارے میں کبھی پہلے سنا نہیں. آپ کو اسلام کو جاننے کا ہے, قرآن پڑھو اور صحیح حدیث جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کرتی ہے. قرآن اور صحیح حدیث صرف. اس کے بعد جو بھی انسان کچھ بھی بات کرتا ہے, اگر قرآن کے حوالے اور صحیح حدیث کے حوالے سے کرتا ہے تو اس کی بات مانو, اگر نہیں کرتا ہے اس کو پھینک دو, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, لیکچرر ہو. اسی لیے ڈاکٹر ذاکر نائک, میں خود شونیہ ہوں, زیرو. اسی لیے تقریر میں جب میں اسلام کی بات کرتا ہوں تو قرآن کا حوالہ دیتا ہوں, صحیح حدیث کا دیتا ہوں. ہندوازم کی بات کرتا ہوں, وید کا حوالہ دیتا ہوں, اپنشد کا دیتا ہوں. کرسچینٹی کے کرتا ہوں, بائبل کا دیتا ہوں. جو آپ ذکر کر رہے جو کتاب کا, میں کبھی پہلے سنا نہیں ہوں, لیکن اس بات کو میں مانتا ہوں. یہ کہتا ہوں کہ بدھ دھرم اور اسلام میں یکسانیت ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسلام مذہب نیا مذہب نہیں ہے, بدھ دھرم سے پہلے آ چکا ہے. اور تقریر کے پہلے میں نے کہا ہوں, لوگ کو غلط فہمی ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے وجود میں آیا. نہیں, وہ بہت پہلے سے, انسان زمین پہ قدم رکھنے سے پہلے آدم علیہ السلام نے پیغام دے اسلام کا, نوح علیہ السلام نے دی اسلام کا, موسیٰ علیہ السلام نے دی اسلام کا, عیسیٰ علیہ السلام نے اسلام کا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا. تو لوگ کو غلط فہمی ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے آئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانی نہیں ہے, آخری پیغمبر ہے. تو اسلام بہت پہلے سے ہے, بدھ دھرم سے پہلے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا بدھا اللہ کے پیغمبر ہے, ان کا نام سے ذکر قرآن میں نہیں ہے. تو میں نے کہہ سکتا ہوں ہے کیا نہیں, ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے, میں نہیں جانتا ہوں. لیکن اگر ہے بھی تو اس وقت کے لیے تھے, ان لوگوں کے لیے. کچھ باتیں یکساں ہوں گی, کچھ باتیں, اور میں نے اس کے پر تقریر کی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام اس سے پربھاوت ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مان بھی لوگ کہ گوتم بدھ خدا کے پیغمبر تھے, وہ اس وقت کے لیے تھے, ان لوگوں کے لیے تھے, آج کے لیے نہیں. آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کلام قرآن اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سارے انسانیت کے لیے, چاہے آپ ہندوستان میں رہ رہے, امریکہ میں یا انگلینڈ میں. ابھی بہنوں کے شعبے سے سوال کیا جائے, مائک نمبر 4 پر. Good evening. I'm Melissa and I'm doing my MBA in ICFI University and I'm a Christian. There was a question regarding the food
in the Old Testament, it was said that we do not eat pork, but the New Testament, Jesus said that all food are fit to be eaten. So the question arises there.